بسم الله الرحمن الرحيم. کیونکہ مجلس میں علی کا نام ذاکر کو سانس دیتا ہے. توجہ ہے آپ کے حدیث ختمیہ مرتبت ہے. آمادہ ہے نا؟ میرے نبی کا قول ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. جناب رسول خدا کی ذات پہ مل کے بآواز بلند صلی اللہ. توجہ ہے نا؟ یہ اس نبی نے کہا جس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں پر اعتماد کو قرآن کہتے ہیں. یہ اس نبی نے کہا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ بولتا ہی بس وہی ہے جو وہی ہو. آمادہ ہو تو میں جملے یہاں تک پہنچاؤں. میرے نبی نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے. ہم نے بچپن سے جوانی تک جہاں بھی یہ حدیث سنی، مولوی نے ترجمہ یہی کیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. توجہ، جب تھوڑی بہت سرکار عربی سمجھ میں آنے لگی تو سمجھ آئی کہ ترجمے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور ہے. آپ آمادہ ہوں تو میں بات پہنچاؤں. 3 لفظ ہیں حدیث میں، الفاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ جزو ہے یا ٹکڑا ہے منی. اب منی کا ترجمہ حضور اردو میں کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لفظ منی جو ہے یہ منیت کس طرح سے کوئی سمجھائے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. بہت مشکل ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے. یعنی اسے بہت قریب اگر ہو جائیں بہت سارے لوگ شاید سمجھ جائیں. انگریزی میں ایک لفظ کچھ قریب ہے، یعنی within from me، میرے وجود میں سے. فاطمہ مجھ محمد کے وجود میں سے ہے. اب مولوی جتنا بھی گھٹانا چاہے وجود سیدہ کو، لیکن اس سے پوچھ لینا، مولوی سے پوچھنا کہ وجود محمد مصطفیٰ میں سے ہے کتنا، پتہ نہیں. جاگیے گا. فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے. کتنا جزو ہے کوئی طے نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، ہمیں پتہ ہے محمد مصطفیٰ رسول ہیں. گواہی دیجیے گا میرے ساتھ. جن کی زبان گواہی دے سکے وہ بولیں، ورنہ سر ہلا دینا. محمد مصطفیٰ رسول ہیں، بے شک ہے. محمد مصطفیٰ نبی ہیں، بے شک ہیں. آئے ولایت کے تحت محمد مصطفیٰ ولی ہیں، بے شک ہے. میں پھر پوچھ لیتا ہوں، نبی ہیں، بے شک ہے. رسول ہیں، بے شک ہے. ولی بھی ہیں، بے شک ہے. فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے. فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے. قریب آ کے سننا، فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے. فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے. اگر محمد رسول ہے فاطمہ رسالت کا جزو ہے. اگر محمد نبی ہے فاطمہ نبوت کا جزو ہے. سر اٹھا کے جملہ سننا، اگر محمد ولی ہے فاطمہ ولایت کا جزو ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ کو سلام. توجہ ہے نا؟ کسے سمجھ میں آئے کہ وجود سیدہ کیا ہے؟ یعنی تصور کر لیجئے، بلکہ میں یہ جملے چاہتا ہوں کہ بلندی پہ آ کر سنو. جزو ہے یا ٹکڑا ہے، کس کا؟ مجھ محمد کا. اب جو کچھ محمد ہے وہ کچھ جناب سیدہ ہیں. توجہ، دل چاہتا ہے آسان لفظوں میں مشکل ترین پیغام پہنچاؤں، اور مشکلیں ہمارے لیے کبھی مشکل رہی نہیں، کیونکہ کوئی اعتراض کتنا بڑا کیوں نہ ہو، علماء تو پھر علماء ہیں. میرے علی کا گلی میں پھرتا ہوا کوئی ملنگ ایسا نہیں جس کے پاس دنیا کے ہر اعتراض کا جواب نہ ہو. لوگوں کے دلوں میں اعتراض جنم بعد میں لیتا ہے، ہمارے پاس جواب پہلے آ جاتا ہے. چوتھے امام کا صحابی ہے، نام ہے ہشام. چوتھے امام کی شہادت کے بعد بازار سے گزر رہے تھے، بندے نے تانا دیا،
کو کسی منافق نے تانا دے کے کہا ہے شام تیرا امام تو نعوذ باللہ مر گیا ہے. جناب ہشام نے پلٹ کر دیکھا اور کہتے ہیں تیرے امام کو اللہ نے وقت معلوم تک مہلت دی ہوئی ہے. جاگو. یہ بات کی پورے بازار میں واہ واہ ہو گئی. علی علی کے نعرے گونجنے لگے. سب نے کہا ہشام تیرے کیا کہنے. چلتا ہوا آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں. مولا کے نام پہ باواز بلند امام کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے پوچھا ہشام بڑا جواب دے کے آئے ہو. آپ نے لفظ سن لیا سمجھا نہیں. مولا نے نہیں پوچھا ہشام کہاں سے آ رہے ہو, کیا کر کے آ رہے ہو, کیا ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا. یہ بازار سے گزرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اس نے پہلا قدم رکھا. امام نے اس کو دیکھا, دیکھتے ہی کہا ہشام بڑا کارنامہ کر کے آ رہے ہو. جاگو جاگو جاگو. ہشام کیا کہنے. ہشام تجھے یہ جواب کس نے سکھایا. کہنے لگا مولا میں خود پریشان ہوں, میرے اپنے پاس یہ جواب نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اس نے اعتراض کیا اس نے میرے پاک عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کی. میرے مقدس امام پہ اس نے تانا کسا. مولا پتہ نہیں کیسے بس میرا دل چاہا اسے جواب دوں. میں نے لب کھولے, لفظ خود بخود نکلنے لگے. امام نے فرمایا ہشام صرف تو نہیں, قیامت کی صبح تک ہمارا جوشیہ بھی علی کے کسی دشمن کو کسی موڑ پہ جواب دینا چاہے بس وہ اپنے لبوں کو حرکت دے, لب اس کے ہوں گے لفظ مجھے جعفر صادق. توجہ ہے نا.